الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کریم کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے قریب پہنچا دیا. کل یا پرسوں انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، جس میں اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں گی، رحمتوں کی برسات ہوگی اور مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہوگا. ایسا موسم کہ جس میں بھٹکے ہوئے، گمراہ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، کہ جس میں اللہ کریم اپنے بندے کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے. وہ مہینہ کہ جس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملتا ہے، تو میری امت یہ خواہش کرے گی کہ کاش پورا سال روزہ ہو، پورا سال رمضان ہو. اللہ تعالیٰ نے عبادات کا جو ثمرہ ملتا ہے، جو آؤٹ پٹ ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے. دنیا میں جو دنیا کے لحاظ سے، مادے کے لحاظ سے جو ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر رکھا ہے. ایک دیہڑی دار مزدور دیہڑی کرتا ہے تو وہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، مہینے بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، میری زندگی کے آخری ایام میں ہوگا، بلکہ اس کو شام کو اس کا صلہ مل جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 5 بجے جب میری دیہڑی پوری ہو جائے تو مجھے اس کا آؤٹ پٹ ملے گا، مجھے اس کا صلہ اور بدلہ ملے گا. تو وہ مزدوری کرتا ہے. اسی طرح ایک دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا سارا دن گزارتا ہے، گاہک ڈیل کرتا ہے، اس کو ہر گاہک کے ساتھ اپنی محنت کا صلہ مل رہا ہوتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے. کسی کو چینی دی، اس سے پیسے لیے، 150 روپے کلو چینی کے پیسے لیے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں میں نے 130-35 لگائے ہیں، 15 روپے مجھے پرافٹ آ رہا ہے. اب وہ ظاہر طور پہ اس کو سارا کچھ دیکھ رہا ہے. لیکن جو عبادات کا صلہ ہے، عبادات کا جو آؤٹ پٹ ہے، نماز کا، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، فکر، ان کا جو ہمیں صلہ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ گھر جاتے جاتے ہمارے جیب میں پیسے آ جائیں. ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے میں جمعے کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا. اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے جمعے کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا، یہ ہمیں پتہ، ہم دیکھ نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس جمعے کی نماز کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے اور اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، ہر عبادت کا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پہ جو اللہ کے لیے، خاص اللہ کی رضا کے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس کو مل کیا رہا ہے، ہر لمحے اسے کیا مل رہا ہے، اس بھوک پہ، اس پیاس پہ، ان تراویح کے قیام پہ اسے کیا کچھ مل رہا ہے. اگر تو میری امت کو پتہ چل جائے تو وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رمضان پورا سال ہو،
وہ خواہش کریں گے کہ کاش رمضان پورا سال ہوتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بندوں کا شوق بڑھانے کے لیے صرف اس ثواب کا ذکر کیا ہے کہ روزے پہ اتنا ثواب مل رہا ہے، بھوک اور پیاس پہ اتنا اجر مل رہا ہے، آپ کے ایک ایک سجدے پہ اتنا اجر مل رہا ہے، یہ آپ کو ملے گا۔ اب اگر اللہ دکھا دیتا کہ آپ کے نماز کے بعد صلہ آپ کے جیب میں جا رہا ہے، تو یہاں پہ ابھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، یہاں پہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، باہر بھی صفیں پوری ہو چکی ہوتی، کیونکہ جاتے ہی ہمیں اس کا صلہ مل رہا ہے، ہماری جیب میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب اگر اس کا پروفٹ، اس کا آؤٹ پٹ، اس کا صلہ، اس کا بدلہ وہ ہر نماز کے بعد آپ کے جیب میں جاتا تو دنیا میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہوتا، اس کا بدلہ پیسوں کی شکل میں ہوتا، سونا چاندی کی شکل میں ہوتا، تو اس کا آپ کو، اور اس سے بھی ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ جب بیان کے دوران ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے درخت لگے گا، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا، تو لوگوں کی توجہ اتنی نہیں جاتی۔ اور جب یہ کہیں کہ اگر آپ راتوں رات مال ہونا چاہتے ہیں، آپ قرض سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، بندش ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے یہ وظیفے پڑھیں، تو سارے لوگ نوٹ کرنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ دنیا کا فائدہ ہے، ظاہری فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ میرے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب دنیا جو مختصر ہے، اور اتنی مختصر ہے کہ جس کے ایک لمحے کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اگلے ایک لمحے تک زندہ رہوں گا یا دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس ایک لمحے کی زندگی جس کا وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ، فکر، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ایسی زندگی ہے کہ جس کے بعد موت نہیں ہے، ایسی زندگی جس کے بعد فنا ہونا نہیں ہے، یہ دارالفنا ہے، وہ دارالبقا ہے، یہ فنا ہونے والا گھر ہے، وہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ اس باقی رہنے والے گھر کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے، اور جو فانی ہو رہا ہے اس کی ہم فکر پہ فکر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پتہ چل جائے تو میری امت یہ خواہش کرے گی کاش پورا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، ہمیں بتایا ہے لیکن دکھلایا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کہ اگر دیکھ لے کہ ہم پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہمارے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کسی قیدی جو سزائے موت ہے یا عمر قید کی سزا اسے سنائی گئی ہے، وہ اگر سن لے کہ میری سزا معاف ہو گئی اور آج ہی مجھے یہاں سے رہائی ملے گی، تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں ہر ایک کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ آپ دوزخ سے بری ہو گئے، آپ جہنم کے عذاب سے بری ہو گئے۔ تو دنیا میں جو قیدی جس نے بعد میں پھر بھی مرنا ہے، اور اس نے زندگی باہر بھی وہی قیدیوں والی گزارنی ہے، تو انسان کی دنیا کی کیا زندگی ہے؟ غم، فکر، پریشانی، قرض، کاروباری پریشانیاں، لوگوں کی طرف سے پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، درد، عزیز کا غم، پھر دنیا سے چلا جانا، چاہے وہ قید خانے کے اندر زندگی گزاریں، قید خانے کے باہر زندگی گزاریں۔ لیکن اسی قیدی کو جب رہائی کی خبر ملتی ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو جب ایک روزہ دار کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل جاتا ہے کہ آج سے پہلے جتنے گناہ تو نے کیے ہیں وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف فرما دیے، میرا کمال نہیں ہے، میرا بھوکا پیاسا رہنا یہ کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے دیکھا کہ میرا بندہ میرے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اگر یہ پروانہ آ کے کوئی ہمیں واقعی ہاتھ میں پکڑائے تو پھر ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن ہم اگر کوئی آ کے ہمارے ہاتھ میں یہ پروانہ پکڑائے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ خط بھیجا ہے کہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو ہمیں اس بندے کے پروانہ دینے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات پہ یقین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے ایمان کی حالت میں اور نیکی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر نیکی عطا فرمائے گی، اس لیے اس نے روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس سے بڑی ہمیں کیا اس کا آؤٹ پٹ چاہیے، کیا صلہ چاہیے؟ لیکن روزوں کی 3 قسمیں ہیں، یہی فرض روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ المستطرف فی کل فن مستظرف، بڑی عمدہ کتاب ہے عربی کی، اس نے لکھا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک عام، ایک خاص، ایک خاص الخاص۔ خاص الخاص عام روزہ کسے کہتے ہیں؟ عام روزہ یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھیں، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، تراویح پڑھیں، 5 وقت کی فرض نماز پڑھیں، بس یہ عام روزہ ہے جس کو ہم خاص سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم اس کو خاص سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، الحمدللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تراویح بھی پڑھتا ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان بہت عالی شان گزارا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق سے آپ نے روزے رکھ لیے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کی توفیق سے آپ نے تراویح پڑھ لیے، آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ آپ 5 وقت کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو مبارک ہو۔ لیکن ہے یہ عام روزہ، یہ عام روزہ ہے، روزہ تراویح 5 وقتہ نماز۔ ایک خاص روزہ ہے، خاص روزہ یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، آپ 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، حرام، دھوکہ، فراڈ، اس سے بھی آپ روزے میں بچ رہے ہیں۔ یہ خاص روزہ ہے۔ ہمارے ہاں روزہ رکھ کے مجلس میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں تشریف لے جا رہے تھے، 2 بندے آپس میں ایک دوسرے کا پچنا لگا رہا تھا، حجامہ کر رہا تھا، اور حجامہ کرتے ہوئے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کسی کی غیبت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس سے بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے یہ لیا ہے، فقہا نے، کہ پچنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اکثر نے یہ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ روزے کا ایک مقصد ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، کہ پورا سال جو گرد و غبار گناہوں کا میل کچیل ہمارے دل پر جمع ہے، روزہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ انہوں نے جو غیبت کی ہے تو روزے کا مقصد فوت ہو گئے، روزہ تو ان کا ہو گیا۔ خون نکالنے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انہوں نے جو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ ان کا روزہ ختم ہو گیا، یعنی روزے کا جو مقصد تھا کہ انسان کو کے اندر کو پاک کرنا، رمز کہتے ہیں جلانے کو، رمضان رمز سے ہے، رمز کہتے ہیں جلانے کو، یہ گناہوں کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، خاکستر کر دیتا ہے۔ تو وہ غیبت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا روزہ ختم ہو گیا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن روزے کا مقصد فوت ہو گیا۔ جس روزے نے آپ کو پاک کرنا تھا، آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ میں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہیپاٹائٹس کے مریض کو ڈاکٹر کہے کہ آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور ساتھ میں چکنائی سے، بڑے گوشت سے، زیادہ مرچوں سے، اس سے پرہیز رکھنا ہے۔ وہ علاج بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں مرغن کھانے بھی کھا رہا ہے، چکناہٹ بھی استعمال کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو ایک طرف سے فائدہ ہو رہا ہے، ایک طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو فائدہ نقصان جب برابر جائیں گے تو انتہا کیا ہوگا؟ نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، روزے کی دوائی بھی کھا رہے ہیں جو ہماری بیماریوں کو ختم کر رہا ہے، غیبت کی بد پرہیزی بھی ہو رہی ہے۔
جو ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب دونوں چیزیں جب جا رہی، انتہا کیا ہوگا؟ بس برابر سرابر ہو گئے۔ ایک بندہ دکان میں بیٹھا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، اپنے پروڈکٹ بھی سیل کر رہا ہے، اور ساتھ میں دکان میں بیٹھ کے کبھی پیزے منگوا رہا ہے، کبھی شوارمے منگوا رہا ہے۔ ہاں، روزہ قریب آ رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی بات کر لیتے ہیں ابھی سے۔ وہ پچھلے رمضان میں کاشف صاحب میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، پہلا روزہ اور پہلا جمعہ، میں بیٹھا تو میں نے وہ گلا تھوڑا سا خشک، میں نے کہا بیٹا پانی لانا ایک گلاس۔ لڑکا اٹھا تو ہمارے قاری صاحب نے اس کو بٹھایا، بیٹھ جاؤ۔ میں بڑا پریشان ہوں کہ میں پانی مانگ رہا ہوں، اسے بٹھا رہے۔ تو میں نے بیان شروع کر دیا، میں نے کہا خیر ہے، کوئی بات نہیں، کچھ مقصد ہوگا۔ کچھ 10-15 سیکنڈ بعد مجھے یاد آ گیا۔ تو وہ ایک امام صاحب گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میری ذہانت اتنی ہے کہ میں نے 3 دن میں قرآن یاد کیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا، لیکن جب ذہن نے کام چھوڑ دیا، میں نے ایسے داڑھی پکڑی، ایک مٹھ یہاں کاٹنی تھی، میں نے یہاں کاٹ دی۔ کہ کبھی ہو جاتا ہے انسان سے، بعض لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا، میں جانا ادھر تھا، میں ادھر چلا گیا۔ کبھی کبھی انسان ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک کے نام سے کتاب لکھی حج پہ، آج تک کوئی اس کی نظیر اور مثال نہیں پیش کر سکا۔ لیکن جب وہ خود حج پہ گیا تو طواف ایسے شروع کیا، طواف ایسے ہوتا ہے نا، اینٹی کلاک وائز، تو اس نے کلاک وائز طواف شروع کیا۔ تو کسی نے پکڑا اور کہا کہ کیا کر رہے ہو بھائی، آنے سے پہلے کتاب المناسک پڑھ کے آتے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو خود کہہ رہے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جس کو کہتے ہیں ترجمان اہل سنت، بہت بڑی ہستی گزری ہے، تو ان سے وہ شخص کہتا ہے کہ یار ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المناسک ہی پڑھاتے، تو کہتا ہے کہ بس آئندہ پڑھ کے آؤں گا۔ تو انسان ہے، کبھی ہو جاتا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ وہ یار کھانے کی بات یاد ہے، پیزے شورمے کی۔ ہاں، بندہ دکان میں بیٹھا ہے، وہ سامان بھی فروخت کر رہا ہے اور ساتھ میں پیزے شورمے اور بڑی، تو مہینے کے بعد جب حساب کتاب کیا تو وہ یا تو برابر رہا یا لاس میں چلا گیا۔ تو اسے کوئی کیا کہے گا کہ یار بڑے بیوقوف آدمی ہو، یہ کیا کاروبار ہوا کہ مہینے میں اینڈ میں آپ کو لاس ہو گیا۔ تو رمضان کا مہینہ ہم گزاریں، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، ساتھ میں غیبت چغلی جھوٹ بھی چلتا رہے، جب عید کا دن آئے تو حساب کتاب برابر رہے، یا ہم لاس میں چلے جائیں تو ہم نادان ہیں، ہم نہایت کم عقل ہیں۔ تو ہم نے رمضان کے مہینے میں لاس نہیں کرنا، ہم نے پروفٹ گین کرنا ہے، ہم نے اس میں روحانی ترقی کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا آخری مہینے کا آخری دن تھا یا آخری رات تھی، جیسے آج ہو سکتا ہے آخری دن ہو شعبان کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ تمہارے اوپر بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور قیام اللیل رات کی عبادت جو تراویح ہے یہ تمہارے لیے ایک سنت عمل بنایا ہے۔ ہمارا اس دور کا ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ اپنی علمیت، اپنی ریسرچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اجماع امت جو 1450 سال سے چلی آ رہی ہوتی ہے اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی، پھر لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پچھلے سال ایک بات شروع ہو گئی، جی تراویح، اسلام میں تراویح، قرآن میں تراویح نہیں ہے، حدیث میں تراویح کا لفظ ہمیں دکھا دیں۔ تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث میں تراویح نہیں ہے تو پھر کہاں سے آ گئی؟ یعنی میں آپ کو کہوں کہ یار جمعے کی کتنی رکعت ہیں؟ 2 رکعت فرض ہیں، 4 پہلے سنت ہیں، 4 بعد میں سنت ہیں، 2 پھر سنت۔ میں کہوں قرآن سے دکھا دو، قرآن میں رکعت کہاں ہے؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو بیع و شراء کاروبار چھوڑ کے بھاگو نماز کی طرف۔ نماز جمعہ کا یہی ذکر ہے قرآن میں۔ یہ رکعات کی تعداد احادیث میں ہے، سنت کی تعداد احادیث میں ہے، خطبے کا بیان احادیث میں ہے، وہ پھر حدیث میں آتا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں قرآن میں مجھے دکھاؤ۔ بھئی قرآن تو اجمال ہے، اس میں صرف اشارہ ہوتا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ فقہاء نے اس قرآن اور حدیث کو نچوڑ کے ایک ایک مسئلے کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔
تو وہ فتنہ پرور لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح اور تراویح اور تراویح ایسے نہیں ہے قرآن، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک دن آئے تراویح پڑھی، صحابہ بھی جمع تھے ساتھ پڑھی، دوسری دن آئے دوسری رات تراویح پڑھائی سارے صحابہ، وہ رش بڑھتا گیا، تیسری رات پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح مسجد نبوی میں، چوتھی رات صحابہ انتظار فرما رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے۔ پھر بعد میں فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ اتنے شوق سے پڑھ رہے تھے مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرض نہ کر دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت تھی کہ تراویح جو 20 رکعت جس پر اجماع ہے 20 رکعت ہونے پر، یہ اگر فرض ہو جائیں تو میری امت پر کوئی مشکل نہ آئے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو تمہارے اوپر فرض کیا جاتا ہر وضو کے دوران مسواک کو، لیکن میں کہا تمہارے اوپر مشکل نہ آ جائے، تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمان سے کہ فرض نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا کوئی وہاں کھڑا تراویح پڑھ رہا ہے کوئی وہاں تراویح پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک قاری پر اکٹھا کروں، ایک قاری قرآن سنائے، سارے اس کے پیچھے اقتداء کریں، کیونکہ اب فرض ہونے کا ڈر خوف ختم ہو گیا۔ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تو اب وہ ڈر، وہ وجہ جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح گھر پڑھنی شروع کر دی، تو وہ ڈر خوف اب ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تراویح کے فرض ہونے کا ڈر خوف نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھانے کی پھر شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو۔ ہم کہتے ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور انہوں نے اس پر مداوت فرمائی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، ہم اس حدیث کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی باتوں میں نہ آنا کہ تراویح قرآن میں نہیں ہے۔ تراویح ایک عظیم عبادت ہے، ایک سجدے پر تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت فرمائے اور ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔